السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم غالب اردو جماعت سوئم کا سبق نمبر 7 بہادری پڑھیں گے۔ تلفظ سیکھیں۔ الفاظ کو زبان سے کیسے ادا کرنا ہے۔ شرف، حکمت، ہمراہ، آقا، اسد اللہ، نڈر، شجاعت، بزاز، فیاض، در، فروغ، تحفظ، برگزیدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے جن کا نام ابو طالب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی۔ آپ نے پہلی دعوت میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شرف کا مطلب آپ کو یہ سعادت کو کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ حضرت علی کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی، جس سے آپ بہت زیادہ پیار رکھتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت علی سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کتنی زیادہ تھی اور وہ کتنے زیادہ عقل مند تھے۔ حکمت کہتے ہیں جو حکیم ہو، جو شخص بہت زیادہ علم اور قدر والا ہو، یعنی کہ اسے پتہ ہو کہ کس وقت میں نے کیا کام کرنا ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ جب مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کے لیے روانہ ہونے لگے۔
ہمراہ کہتے ہیں ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ جب روانہ ہونے لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا صبح مکہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے وہ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور کہا کہ جب صبح ہو تو مکہ کے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آپ تشریف لے آئیے گا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے آقا سے محبت کی انتہا تھی کہ خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خوشی خوشی حکم کی تعمیل کی۔ آقا مالک کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکم کی تعمیل کہتے ہیں ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار تھا کہ آپ نے کوئی بھی پرواہ نہ کی کسی خطرے کی اور خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوات ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ طیبہ میں رکنے کا حکم دیا، یعنی کہ اہل بیت کی حفاظت کے لیے حضرت علی مدینہ میں ہی رکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور نڈر تھے۔ نڈر کا مطلب ہوتا ہے جسے کسی سے بھی ڈر نہ لگے۔ کفار کے خلاف تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال جرأت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ جوہر کہتے ہیں کارنامے کو، جرأت، ہمت۔ حضرت علی نے کفار کے خلاف بڑی ہمت سے اور بہادری سے جنگ کی، بے مثال جس کی کوئی مثال نہیں ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شجاعت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو شجاعت یعنی بہادری کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کا لقب عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں سے دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوست تھے، دوستی اس وجہ سے یا دشمنی اس وجہ سے تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخالف یہودی کو زمین پر گرا کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے۔ قریب تھا کہ اپنی تلوار سے دشمن کا سر تن سے جدا کر دیں۔ سر تن سے جدا کرنا، سر علیحدہ کرنا جسم سے۔ وہ وقت قریب تھا کہ آپ دشمن کا سر علیحدہ کر دیتے اس کے جسم سے کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر دشمن سے پرے ہٹ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے دشمن سے دور چلے گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہودی حیران تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ ماجرا کہتے ہیں معاملہ۔ یہودی اس بات پر حیران تھا کہ میں یہودی بھی ہوں اور میں نے تھوکا بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور وہ مجھے چھوڑ کر سائڈ پہ چلے گئے ہیں۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بھلائی کی وجہ پوچھی۔
اس نے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ بھلائی کیوں کی ہے، مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی نے جواب دیا، مسلمان صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے، ذاتی بدلے کے لیے نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مسلمان ہے، اللہ کی خاطر لڑتا ہے۔ تم نے میرے اوپر تھوک پھینکا، اگر میں تمہیں قتل کرتا تو میں نے غصے میں بدلے کے طور پر قتل کرنا تھا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی بدلے کا خیال پیدا کر دیا، اس لیے میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر یہودی حیران رہ گیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہودی حضرت علی کا جواب سن کر حیران ہوا اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ اس وقت کی بات ہے، ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ بازار گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، اس وقت کی بات ہے، ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ بازار گئے۔ خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ بازار گئے، اس سے فرمایا، خادم سے کہا، مجھے کپڑے سلوانے ہیں اور تم میں بھی کپڑوں کی ضرورت ہے۔ حضرت علی کو بھی کپڑے سلوانے ہیں اور خادم کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہے۔ تم بازار کی دکان سے کپڑا پسند کرو، تم بازار کی جو دکانیں ہیں کپڑوں کی، ان سے کپڑا پسند کرو۔ خادم نے دکان سے کپڑے پسند کیے۔ خادم دکان پر چلا گیا اور وہاں سے کپڑا پسند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید لیا۔ جو کپڑے خادم نے پسند کیے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کپڑوں کو خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جیسا کپڑا خریدنا چاہتے تھے، لیکن خادم نے دو الگ الگ قسم کے کپڑے پسند کیے۔ حضرت علی چاہتے تھے میرا اور خادم کا کپڑا بالکل ایک جیسا ہو، لیکن خادم نے دو الگ الگ قسم کے کپڑے پسند کیے۔ ان میں سے ایک قیمتی تھا اور دوسرا سستا۔ قیمتی کہتے ہیں بہت زیادہ اچھا اور مہنگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا درزی کو دیا اور سستے کپڑے کے متعلق کہا، اس سے میرے کپڑے تیار کر دو۔ حضرت علی نے دونوں کپڑے درزی کو دیے اور سستے کپڑے کے متعلق فرمایا کہ اس سے میرے کپڑے تیار کرو، اور قیمتی کپڑے کے متعلق کہا، اس سے میرے ساتھی کے کپڑے سی دو۔ اور قیمتی جو کپڑا تھا اس کے بارے میں کہا کہ میرا جو خادم ہے اس کے کپڑے اس قیمتی کپڑے سے بنانے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اور امیر المومنین ہیں، آپ میرے آقا ہیں اور مومنوں کے امیر ہیں۔ میں نے یہ قیمتی کپڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پسند کیا ہے۔ میں نے یہ جو قیمتی کپڑا ہے آپ کے سلوانے کے لیے پسند کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بوڑھا ہوں اور تم جوان ہو، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم ابھی جوان ہو، یہ لباس تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے، یہ جو قیمتی کپڑا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فیاض اور سخی تھے۔ فیاض کہتے ہیں کھلا خرچ کرنے والا، سخی جو غریبوں کے اوپر خرچ کرے۔ کسی مانگنے والے کو اپنے در سے کبھی خالی نہ جانے دیتے۔ در کہتے ہیں اپنے گھر سے۔ کوئی بھی مانگنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ خود بھوکے رہ لیتے لیکن دوسروں کا خیال رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے لیکن دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ نہایت سادہ غذا پسند فرماتے، آپ نہایت سادہ چیزیں کھاتے تھے۔ اکثر جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اکثر آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ جب آپ خلیفہ بنے
تب بھی آپ نے سادی زندگی گزاری۔ اسلام کے فروغ اور تحفظ کے لیے آپ کے گھرانے نے جو قربانیاں دیں قیامت تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکی۔ فروغ کہتے ہیں پھیلانے کو، تحفظ کہتے ہیں حفاظت کو۔ اسلام کی حفاظت اور اس کے پھیلانے کے لیے آپ کے گھرانے یعنی گھر کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برگزیدہ کہتے ہیں نیک بندے، نقش قدم جو کام انہوں نے کیے ہیں اور جس طرح انہوں نے دین کے اوپر عمل کیا ہے اس طرح ہم اپنے زندگی گزاریں، اس طریقہ کار کو ہم اپنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری ہے ہم بھی اپنی زندگی اس طرح گزاریں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یعنی ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اس طرح اپنی زندگی گزار سکیں، آمین۔